میں نے کہا جو بغیر مانگے جس کو جو چیز ملتی ہے برکت ہوتی، بخاری کی حدیث، وہ حدیثیں کتاب الانفاق اور زکات چل رہا ہے. تو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مانگتا نہیں ہے اور اسے بغیر مانگے، اور اشراف نفس، اشراف کہتے ہیں جھانکنے، اشراف کسے کہتے ہیں؟ جھانکنے کو. یہ دل کی ایک بیماری، ادھر جھانکنا، پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، برتن میں کیا ہے، یہ جھانکنا اشراف کہلاتا ہے. اور اشراف نفس کا معنی نفس دل کو کہتے. ادھر دیکھو، دل جھانکتا رہے کہ کوئی مجھے کچھ دے دے، کہیں سے کچھ آ جائے، کوئی کچھ دے دے، کہیں سے کچھ جہانگیر، ادھر دیکھ، کہیں سے کچھ آ جائے، کوئی کچھ مجھے دے دے، اسے کہتے ہیں دل کا حرص، شوق. حضور نے فرمایا اتقی شوق، شوق سے بچو، اس بیماری نے پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا، تم ہلاک ہو جاؤ. تو امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کہ جس کو حرص نہ ہو، کہیں سے کچھ آئے، کہیں سے کچھ آئے، تما بھی نہ ہو، جھانکتا بھی نہ ہو، بغیر حرص کے مل جائے تو اس کو لے لے، اس میں عیب بھی نہیں اور اس میں برکت بھی. بغیر تما کے ملے تو کیا ہے؟ میں نے طلبہ کو کہا تم تما نہ کرتے تو تمہیں برکت ملتی، ملنی تو پھر بھی تھی، اب تم نے تما کر لی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک صحابہ کے عظیم لوگ تھے جو تو خوشحال تھے، وہ خرچ کرتے تھے. یونس صاحب ایسے تھوڑا 2-4-5 ہزار، وہ آدھا مال، سارا مال مالدار خرچ کرتے تھے. اور جو غریب تھے ان کے خرچ کرنے کا انداز کیا، سبحان اللہ، شرما کے رہ جائے. غریب صحابہ کیسے خرچ کرتے تھے؟ طلبہ، مدرسین اور طلبہ کے لیے یہ ہے شیخ، یہی ہم تو غریب، ہم تو موڑے، ہم تو ماڑے، کبھی ماڑے ہی رہ گئے، تکڑے ہو گئے ہی نہیں. غریب کون کرتے تھے؟ غریب صحابہ حدیثوں میں وہ مانگتے نہیں تھے، سوال نہیں کرتے تھے. غریب صحابہ مزدوری کرتے تھے اور وہ مزدوری خرچ کرنے کے لیے کرتے تھے. اللہ اکبر. ایک ہوتا ہے مزدوری اپنی ضرورتوں کے لیے یا اچھا موبائل لینے کے لیے. ہمارے طلبہ میں بہت سی بیماری آ، طلبہ اچھے الحمدللہ کتابوں میں بہت اچھے، جن کو دیکھ دیکھ کے رشک آتا ہے، وہی اصل طالب علم. سارے تو ایسے نہیں، بہت سے تو روٹی کھانے والے، ٹوپی رکھنے والے، گاڑی والوں کو بدنام کرنے والے، نہ نماز پڑھی، موبائلوں میں بڑا برباد ہو رہی نسل. اور کئی بڑے بڑے موبائل لینے کے لیے ان کے پاس پیسے ہوں گے، پورا ملک گھومنے کے لیے، ہمارا گردی کے لیے پیسے ہوں گے، نہیں ہے تو اللہ کے دین کے لیے، اپنے کسی ماں باپ، استاد بزرگ، کسی اڑوس پڑوس غریب کی مدد کرنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں. ریاض صاحب، مولانا ریاض، ایم اے اور ایم فل کرنے سے آدمی کو اللہ والا تھوڑا بنتا. آج کے بدل توجہ ذرا دھیان سے. کیا فرما رہے ہیں حضور کہ صحابہ کیا کرتے تھے؟ حدیث میں کیا آ رہا؟ حدیث میں آ رہا مزدوری کرتے کہ جو خوشحال تھے وہ خرچ کرتے، کوئی آدھا، کوئی 10واں، کوئی 3واں، کوئی سارا. یہ زہد کا اعلیٰ مقام ہوتا ہے. عام لوگوں کے لیے، کمزور لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اتنا نہ خرچ کرو کہ تمہیں پھر روڈ پر بکاری بن کر مانگنا پڑے، کچھ نہ کچھ رکھ لو. لیکن سیدنا ابوبکر صدیق جان سارے مدینہ نے بہت کچھ خرچ کر دیا تھا، گھر خالی کر دیے تھے. اس کا کیا کہیں گے؟ یہ اعلیٰ درجہ ہے زہد کا اعلیٰ درجہ. جن کا اعلیٰ صبر کا درجہ ہو، ظرف اعلیٰ ہو، وہ اعلیٰ درجے پر عمل کر. ورنہ عام حکم کچھ خرچ کرو، کچھ بچاؤ. اب خرچ کے، اللہ کی راہ میں خرچ کے فضائل جو صحابہ کے سامنے تھے، تو غریب صحابہ، یہ بڑی حیران کن بات ہے یار، اس کو ذرا سمجھیں. ایک ہے کہ اس لیے مزدوری اور تنخواہ نوکری کی جا رہی ہو کہ گھر بنانا ہے، سواری اچھی لینی ہے، اور اس لیے کہ موبائل لینا ہے. جائز ضرورتوں کے لیے مزدوری بھی تو جائز ہے نا بھائی. ایک ہے اس لیے مزدوری کرنا کہ پیسے ہاتھ آئیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب لے. سبحان اللہ، اتنا ڈھیلا تھا. سبحان اللہ، عجیب بات ہے یار. بزرگی اور تصوف اس کا نام ہے کہ اللہ کا نام بھی نہ لیا جائے تکڑے طریقے سے. وہ نعت پڑھ رہا تھا تو ایک آدمی سبحان اللہ کہہ رہا تھا. کو خدا کا، اللہ کے بندے کیا ہو گیا؟ گناہ کا کام نہیں کرنا، ہر جگہ پھرتی، ہر جگہ چستی، اللہ کے نام میں، اسلام میں، نیکی میں اور دین کے کاموں میں، رفائی کاموں میں آگے بڑھنے میں. وہ سستی، ہم سارے معذور ہیں. مسجد کا افتتاح ہو رہا ہے تو پھر سست، پہنچنے میں سست، جانے میں سست.
تمہارے بنانے والے تو پہلے سب اللہ کے نبی اور صحابہ تو پتھر اٹھا رہے ہیں. میں نے جگہوں جگہوں پر کہا, میں نے بہت مطالعہ کیا اور بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی قرآن اور حدیث میں, مجھے کوئی نبی اور صحابی اپنا گھر بناتا نہیں ملا. گھر اپنا بنانا جائز ہے لیکن اپنا بناتا ملا کوئی نہیں. قرآن میں آپ دکھائیں, آپ اچھے بات مجھے سکھائیں. آج ہمارا اپنا گھر بن رہا ہو تو کیا میاں کیا بیگم بھی 10 دفعہ واش روم پر بھی کھڑے ہوتے ہیں کیسا بن رہا. اللہ کا گھر بن رہا ہو ہمیں پرواہ. تو اللہ کے نبی بنا رہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پتھر اٹھایا, ابراہیم نے اٹھایا, اسماعیل نے اٹھایا, حضرت عمار نے 2 پتھر میں سے نبی اٹھایا. حضور نے پیشین گوئی کی کہ عمار شہید ہوگا. یہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے گا, لوگ اس پر ظلم کریں. حضرت عثمان نے تو سال کی لکڑی سے ساری سنگ مرمر کے سے مسجد نبی کی تعمیر. تو لوگ دنیا میں سب سے آسان کام اعتراض ہے. پہلے بچوں کو دین پڑھاتے نہیں, جو پڑھا لے اللہ تعالیٰ علماء اللہ والے قربانیاں دیں, پھر اللہ ان کو عزتیں دیتے, پھر کہتے مولوی کہاں سے کھاتے ہیں, یہ حج عمرے بڑے کرتے ہیں, ان کی سواری بڑی اچھی. تمہارے بچے اور تم تو یورپ جاتے نہیں تھکتے. میں نے کہا میرے حج کے سفر میں نا بار بار ایک جرمن کے برطانیہ کا ایک بہت شہزادہ ٹائپ آدمی تھا, مالدار, اور وہ جگہ جگہ بیان سنتا تھا. تو 3-4 دفعہ مجھے آفر دینے لگا, جی میں ویزا بھیجوں گا, میرے پاس پاکستان کے فلاں فلاں جرنیل فلاں فلاں وزیر وہ آتے ہیں اور میری گاڑیاں وہاں استعمال اور میرے پاس رہتے. تو آپ کھری کھری باتیں بہت کرتے ہیں. ہمارے پاس پاکستان کے بہت علماء آتے ہیں, ہم ان کو چندہ کرواتے ہیں. تو آپ کھری کھری باتیں سناتے ہیں حاجیوں کو, ہم سب کو. آپ نے جھجوڑا باد, میرا میں الفاظ ہر جگہ. تو خود بھی بولا میں آپ کو جی ویزا بھیجوں گا, آپ تشریف لائیں. 2 دفعہ بھی کہہ دیا. اور کئی حاجی بولے آپ حضرت صاحب کو آفر دے رہے, ہمیں نہیں دے رہے. آپ حضرت صاحب کو دے رہے, ہمیں دیں بچوں. میں کہ لے جا بخیا. 3ری دفعہ جب اس نے کہا, میں نے اس کو کہہ دیا آپ نے مجھے سمجھا کیا ہے. 3ری دفعہ میں نے اس کو کہا آپ نے مجھے سمجھا کیا ہے. مجھے کوئی برطانیہ اور جرمن امریکہ دین کی دعوت کے لیے شاید آ جاؤں, لیکن مجھے کسی چندے کے لیے اور ان چیزوں کے لیے, میں اپنے علاقوں اور محلوں میں چندے کے لیے کسی کے یہاں نہیں جاتا, کپڑا نہیں گھماتا. اپنے دوست احباب قریبی ہیں جن سے دل خوش ہوتا ہے ان کو اطلاع دے دیں, جن سے دل ذرا سے ان کے بعد آ جاتا ہے محسن صاحب ہم ان کو کہنا پسند نہیں کرتے. اور ہر وقت اس پوزیشن میں رہتا ہوں, کوئی نال نہ کھڑا کرے, اس کا 5-10 ہزار 5-10 لاکھ ہے تو اگر زیادہ ہوگا ضرورت ہوگی تو اٹھا کر اس کو دوں گا. یا تو سمجھتا ہے کہ میں خوش آمدیں کروں, سجدے کروں, یہ نہیں ہو سکتا. دین کا کام ہے, خیر کا کام ہے, جو شریک ہو جائے. انصار اللہ چاہیے. جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا من انصار الی اللہ, اللہ کے دین کے لیے میرے ساتھی کون بنتا ہے. دھوبی بن گئے, ان کے لیے دعائیں کی. جو ان دین کے کاموں میں ساتھ دیتے ہیں ان کے لیے حرم میں, سفر میں, حضر میں, ہر جگہ دل سے دعائیں نکلتی. جو ہر جگہ اپنے کاموں میں تیز ہیں لیکن دین کے کاموں میں بازو بڑھنے کو تیار نہیں, بد دعا تو ہم نہیں کرتے لیکن دل سے دعا نہیں نکلتی ان کی. طالب علم میں انہیں کے لیے دعائیں نکلتی ہے, ساتھیوں دوستوں کے لیے جو دل سے جی تھوڑی چستی دکھا. میں نے اس کو پھر روک دیا, خالد صاحب وہ بابو آدمی ان کو پتہ, لیکن اتنا کیا روکا کہ میں نے اس کو کہا آپ بار بار بولتے تھے, میں سب کے سامنے آپ کو تو بےزتی آپ کی ہے, اب میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. آپ نے کیا سمجھ کے مجھے یہ دے رہے آفریں. میں نے کہا مجھے کہیں کی جانے کی بھوک نہیں ہے, جہاں کی بھوک ہے وہاں اللہ مجھے لے آتا خلاص, اور ہمیں کہیں کی بھوک نہیں. وہ مجھے حیران ہو کے دیکھتا ہی رہا کہ میں تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, طرح طرح کے لوگوں کو جمع کروں گا, آپ اتنا بڑا ادارہ چلا رہے ہیں, کام ہے لوگ ایڈ دیں تعاون دیں گے. میں نے کہا ہمیں اس طرح گر کر جانے کی ضرورت نہیں, بس ہم بے نسبت لوگ ہیں. ٹھیک ہے ہم بہت چھوٹے ہیں اور بہت کم علم والے ہیں, گنہگار ہیں, لیکن ہمیں اللہ نے اکابر ایسے دیے ہیں, اللہ اکبر. علماء اکابر جن کے ہم نام لیوا ایسے دیے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر, وقت کے حق کی پہچان. ہم ان کا راستہ چھوڑتے جا رہے ہیں, یہ ہماری بدقسمتی اور یہی ہماری ذلت ہے. اللہ ہمیں اپنے اکابر کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و سنت کی راہ پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں انشاءاللہ امیر بھی پاس ہے, غریب بھی پاس انشاءاللہ, جس میں پابند لگانے والا بھی پاس ہے, ایک ٹائم روٹی کھا کر فاقے برداشت کرنے کی نوبت آ جائے وہ بھی پاس ہے. اس میں ہوائی جہازوں میں اڑنے والا, کروڑوں میں کھیلنے والا بھی اگر جی اولیاء اللہ کی شاہراہ پر چلتا ہے تو وہ بھی پاس ہے. بھائی اس کا ہمیشہ خیال رکھیں.